برصغیر پاک و ہند میں اشاعت اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے نمایاں کردار ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کی بدولت یہ خطہ دولت ایمان و اتفاق سے منور ہوا۔ طریقت کے چاروں سلاسل سے فیضیاب بزرگوں نے اس خطے میں اشاعت دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے والے ہیں وہ قلندری ہیں۔ ہمارے نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل وائس آف گندھارا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر، حضرت بو علی قلندر پانی پت اور حضرت رابعہ بسی قلندر۔ دنیا میں قلندر اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر آرائش و زیبائش کو ترک کر کے اپنے آپ کو یاد الہی میں محو کر دیں۔ قلندر کو حقیقت سے معرفت ہوتی ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ معرفت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں کا تذکرہ اس مختصر مضمون میں بیان کرنا ناچیز فقیر اور حق پائے مرشد کے بس کی بات نہیں۔ بے شک اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نیک ہوتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں اولیاء کرام کے آستانے یا خانقاہیں موجودہ زمانے کی یونیورسٹیوں سے بھی افضل تھیں، جہاں سے بڑے بڑے اولیاء کاملین اور علماء حق لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے میدان عمل میں آتے، مگر اب ان کی بالکل برعکس کام ہو رہا ہے۔ اپنے اسلاف کے طریقے تعلیم پر نہ ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ ہم نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قسم کے تعلیمی و تحقیقی ادارے قائم کیے تھے اور وہاں درس و تدریس کا کیا معیار قائم تھا۔ اگر ہم اس بات پر تحقیق کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ادارے اس وقت دنیا کی تمام تر تعلیمی اداروں سے یقیناً ارفع و اعلیٰ تھے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام تصوف کی دنیا میں ایک نہایت ہی معروف ترین نام ہے، اگرچہ آپ کی زندگی کے آخری چند برس جذب و سکر میں گزرے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت ہی بلند پایہ عامل فاضل بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور عظمت کا شعور آج بھی اہل تصوف کی محافل کی جان ہے۔ اصطلاح کے لحاظ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حضرت شیخ شرف الدین تھا، جبکہ آپ نے اپنے لقب بو علی سے شہرت دوام حاصل کی۔ آپ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے اور اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں علم و فضل بدرجہ عدم موجود تھا۔ آپ یہاں 605 ہجری میں عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ آپ پیدائش کے بعد والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے اور نہ ہی آنکھیں آپ کے والدین کو تشویش لاحق ہوئی، لیکن حیرانگی کی بات تھی کہ آپ کی صحت پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوا۔ اسی طرح 40 دن بیت گئے۔ ایک دن آپ کے والدین اداس اور ملول بیٹھے تھے کہ مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ کے والد صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شیخ مبارک ہو، آپ کا صاحبزادہ مقرب بارگاہ سمدیت اور عاشق الہی ہے، میں اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا فخر الدین عراقی تشریف لے گئے اور صاحبزادے کو لا کر ان کی گود میں دے دیا۔ اس بزرگ نے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ انہوں نے کہا کہ اس عاشق الہی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اس عاشق الہی کی حفاظت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بزرگ نے بچے کو پکڑاتے ہوئے کہا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت بو علی قلندر کا بچپن بھی دوسرے اولیاء اللہ کی طرح کوئی عام بچپن نہ تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت قاری سید سراج الدین مکی سے حاصل کی۔ آپ کے استاد محترم آپ سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ آپ نے بچپن ہی میں حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے تھے اور بچپن ہی میں آپ دین علوم حاصل کر لیے تھے۔ آپ نے فراغت کے بعد 20 برس تک دہلی قطب مینار کے پاس لوگوں کو علم سکھاتے رہے۔
آپ کی خطبات کا اثر پورے ہندوستان میں پھیل چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ کے خطبات سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے خطبے کا اثر اتنا تھا کہ ہجوم کی وجہ سے جگہ ناپید ہو جاتی۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی فقیر سے ملاقات ہوئی۔ فقیر نے کہا کہ آپ کس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ آپ نے اس کام کو فراموش کیا ہوا ہے۔ اور فقیر یہ کہتے ہی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں بلکہ کوئی ولی اللہ ہے جو مجھے میرا مقصد یاد کروانے آیا تھا۔ روایت ہے کہ آپ نے کئی سال گوشہ نشینی اختیار کی اور عشق الہی میں مشغول رہے۔ آپ کو غیبی آواز آئی کہ ہم نے تمہاری عبادت قبول کر لی، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھے ہی مانگتا ہوں اور تیری محبت چاہتا ہوں۔ اس دوران ایک بزرگ آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو وہاں سے باہر لے آئے۔ آپ نے اس بزرگ سے کہا کہ میں اپنے منزل کو پہنچنے والا تھا۔ اے محترم شخص، آپ کون ہیں جنہوں نے میری 12 سال کی محنت ضائع کر دی کہ میں تو منزل مقصود پہنچنے والا ہی تھا۔ اس بزرگ نے عرض کیا کہ اے شرف الدین، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ سننا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمتوں سے مالا مال کیا اور دینی دنیاوی علوم آپ کو عطا کیے گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قلندر کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے نام کے ساتھ قلندر یعنی شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بسر کی۔ آپ 17 رمضان المبارک 724 ہجری یعنی 1324 کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔